السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آئیے آج میں آپ لوگوں کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اور جب کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے تو بادشاہ وقت کو بھی ان کے قدموں پر جھکا دیتا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا واقعہ مکمل سنیے گا، آگے ضرور شیئر کیجئے گا، اور اگر اچھی لگے ویڈیو تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دیکھیے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اور ان کی مجلس میں بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزراء حاضر ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ ان کے پاس گئے، ان کی مجلس میں، تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کے پاس تو بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے حکام بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر دوسری طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسری طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء، صلحاء بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھ کر بجائے حیرت کے بادشاہ کے دل میں غیرت پیدا ہونے لگی، اور ان کو حسد ہونے لگا، اور اس کے بعد وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ اتنے باوقار ہے کہ ان کے پاس بڑے بڑے لوگ بیٹھتے، اور میں بادشاہ ہوں، میرے پاس اتنے لوگ آتے نہیں ہیں۔ تو اب ان کو وہ مال کے لالچ میں پھنسانا چاہا۔ کون؟ بادشاہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو، فادر کو، مال کے لالچ میں پھنسانا جو ہے وہ شروع کیا۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے خزانے کی چابیاں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے پاس بھیجتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم سارے خزانے کی چابیاں آپ کو دے دیے۔ اب لیکن جو ہے، اب دیکھیے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے 2 دن کا مہلت دے دیجئے۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد جب جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور مجھے یہ چابی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب جیسے ہی یہ خبر اڑتی ہے، پھیلتی ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب اس شہر کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، تو پھر جتنے بھی بڑے بڑے باوقار شخص تھے، وزراء تھے، لیڈر تھے، وہ سب استعفیٰ نامہ دینا شروع کر دیتے ہیں بادشاہ کو، کہ جب یہاں پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد ہیں وہ نہیں رہیں گے تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ سب لوگ استعفیٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب وہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ سب لوگ اگر چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر شہر کی جان اور شہر کی روح نکل جائے گی۔ وہ فوراً بادشاہ دوڑتے دوڑتے آتا ہے اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں پڑ جاتا ہے، اور کہتا ہے، حضرت مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ مجھے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں آپ کو مال کے لالچ میں پھنسانا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کو مال سے محبت نہیں ہے، آپ اللہ والے ہیں، اسی لیے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر تھی۔ اتباع محبت، اتباع سنت، ان کے طریقے کو وہ اپنائے ہوئے تھے، اس لیے لوگوں کی محبت تھی، اور وہ بہت زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو اس لیے کوئی بھی اگر ایسے علماء حفاظ ہوتے ہیں، لوگوں کی محبت ہوتی ہے، کچھ لوگ اس میں گندی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ مسجد کے کمیٹی حضرات بھی جب دیکھتے ہیں کہ کوئی مولانا خطیب حضرات ہو یا کوئی امام ہو، جب لوگ ان کو عزت کرنے لگتے ہیں
ان کا ادب کرنے لگتے ہیں تو پھر مسجد کے کچھ ذمہ دار ہوتے ہیں یا کچھ دو چار عوام ہوتے ہیں، گندی سیاست ان کو نکالنے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ بہت بڑی دشمنی ہے۔ آج جو مسلمانوں کے حال یہ ہے، آج جو پٹائیاں ہو رہی ہے، یہ اس وجہ سے کہ علماء سے آپ نفرت پیدا کر رہے ہیں، عالموں سے، مولانا سے، حفاظ سے، مفتیان کرام سے کینہ کپٹ رکھے ہوئے ہیں، حسد رکھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پورا فیسلٹی لے لوں، میری اونچی سے اونچی بلڈنگ رہے اور میرے پاس نئی گاڑی رہے، لیکن اگر کوئی مولانا آگے بڑھے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس یہ نیچے ہی رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ بھائی اگر اللہ ان کو نواز رہے ہیں، آپ کو حسد نہیں کرنے کا۔ یہ ویڈیو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔